ہر ضلع تک ترقی کے اس یکساں عمل کو یقینی بنانے کے لیے یکساں مواقع پیدا کیے جائیں اور ان 5 Gs کو ان ٹرو اسپرٹ ہر حال میں عوام کی ضروریات، ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کے مشکلات کے تدارک کے لیے ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ اور ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر نے حکومت پنجاب اور منسٹریز کے دیگر جو عہدیداران اور لیڈران اور سیکرٹریز ہیں ان کی کارکردگی کو سراہا، اور پنجاب جس طرح سے گڈ گورننس اور ایک شفافیت کے ساتھ جڑے عوام دوست پالیسیز کو عوامی مفاد میں پلان، ڈرافٹ اور پھر اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے، اس جذبے کی انہوں نے تعریف کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ پنجاب سے لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے، کوالٹی ہیلتھ کو انشور کرنے کے لیے، اور جو ہمارا پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پلان ہے اس کو ہر حال میں سپورٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک جو ہے وہ اپنے تمام دستیاب جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائے گا، اور ترقی یافتہ خوشحال روشن پاکستان سے جڑا جو وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے، پنجاب اس کی حقیقی جھلک اور عکاسی بنے گا۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گی منسٹر لائف سٹاک سے کہ وہ آپ سے اپنے محکمے کی کارکردگی اور اوورآل اب تک ان کی جو ترجیحات رہی ہیں اور اس منسٹری نے عوام کو وہ بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے، وہ اپنی زبانی جو ہے آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنی بہن کا جنہوں نے آج مجھے دعوت دی کہ میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے کولیگز کے ساتھ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ معرض وجود میں آئی، اور لائف سٹاک جس طرح آپ زراعت اور لائف سٹاک دونوں شعبوں سے منسلک ہیں کہ ہمارے میسز کا جو روزگار ہے وہ بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اور ہم بطور اینڈ یوزرز جو شاید کاروباری طور پر تو اس سے منسلک نہیں ہے لیکن اپنی خوراک میں کسی بھی حوالے سے زراعت اور لائف سٹاک کی اہمیت کو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے میں 2 چیزیں رکھوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی آئی اوپنر تھیں اور آپ کے لیے بھی یقیناً ہوں گی، کہ ہم ایک ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ ملک ہیں، باقی ممالک کی طرح ہم لوگ ڈیٹا پور ہیں۔ جو ڈیولپنگ ممالک ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل لامحدود نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت تھوڑے وسائل ہوتے ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو، آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو اس سمت کا تعین کرنا اور ان جو مارجنل سے وسائل ہیں ان کی ڈائریکشن صحیح رکھنا وہ ایک تقریباً ایک ناممکن عمل بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹا کی نان اویلیبلٹی پلس پالیسی کا نہ ہونا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج تک حکومت پنجاب کی لائف سٹاک کی کوئی پالیسی نہیں تھی جس کے اوپر ہم نے پچھلے تقریباً 1-1.5 سال پر کام کیا، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ بجٹ سے پہلے ہم اپنی گورنمنٹ آف پنجاب کی لائف سٹاک پالیسی کابینہ سے منظور کرا کر، جس کے اوپر ہم نے سٹیک ہولڈر سے ڈیلیبریشنز کر لی ہیں، وہ پریس اور میڈیا کے ساتھ بھی ضرور شیئر کی جائے گی۔
ڈپارٹمنٹ کا آج تک فوکس رہا ہے ویکسینیشن کے اوپر اور جانوروں کو بیماریوں سے بچانے پر، جس میں اس کو خاطر خواہ اچھے نتائج ملے بھی ہیں. کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا تدارک ہو گیا اور کئی ہیں جس میں ہم ان کا تدارک کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. جو ویک اور گرے ایریاز تھے، وہ گرے اور ویک ایریاز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی کا کم ہونا ہے. آج جس وقت جو بہن میری ذکر کر رہی ہیں اس میں ورلڈ بینک کی میٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ کیا سردار محسن لغاری صاحب نے کہ یہ جو 5Gs ہیں، ان 5Gs کے اندر ایک جی فار پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بھی ڈالا جائے، کیونکہ ہم جتنی مرضی پلاننگ کرتے رہیں، اگر ہم اپنے اس بڑھتے ہوئے سونامی آف پاپولیشن گروتھ کو نہیں روکیں گے تو وہ تمام چیزوں کو کھا جائے گا. تو جب ہم انسانوں کی گروتھ کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں یہ ضرور ڈالنا چاہوں گا اسی طرح لائف سٹاک جو ہے وہ بھی، اس کی گروتھ بھی اگر ہاریزونٹل ہوگی، وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا، ہمارے پاس ان ایفیشنٹ جانور ہوں گے تو ایک ہی خوراک ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، جب وہ انسانی منہ بھرنے کے لیے اور انسانی پیٹ بھرنے کے لیے پورا نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ پھر جانور جو ان ایفیشنٹ ہیں ان کو سسٹین کرنا ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں تقریباً ناممکن ہو جائے گا. ویکسین پروڈکشن کے اندر ایک بہت اہم بیماری ہے جس کو ہم FMD کہتے ہیں، منہ کھور کی بیماری، اور اس کے لیے لاسٹ ٹائم اور میں ہمیشہ میرے یہ بہت دل کے قریب چیز ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جانور کو نہیں مارتی بلکہ جانور کے مالک کو مارتی ہے، اکنامکلی کرش کر دیتی ہے فارمر کو، جانور زندہ رہ جاتا ہے لیکن اپنی پروڈکٹیوٹی کھو دیتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے اندر پنجاب میں ایک فیسلٹی ہے جو تقریباً 8 ملین ڈوزز گورنمنٹ آف پنجاب میں بناتی ہے. ہماری پنجاب کو کارپیٹ ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے 120 ملین ڈوزز کی. ہم بہت قریب ہیں اپنی کولیبوریشن میں چائنا کے ساتھ سی پیک کے ذریعے، اور اس کے اندر ابھی سوچ بچار یہ کی جا رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ کیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کولیبوریشن کی جائے یا پاکستانی حکومت چائنیز پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کرے تاکہ ہم اپنے صوبے بھر کے جانوروں کو کارپیٹ ویکسینیٹ کر سکیں فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری سے پاک کرنے کے لیے. یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب بھی ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں جہاں ہم اکنامکلی نان وائبل ہیں، ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، تو وہاں ایک اور امپیڈمنٹ جو آتا ہے اور ایک باٹل نیک آتا ہے جو ہمیں روکتا ہے ایکسپورٹ کرنے سے، وہ ہمارا سرٹیفیکیشن نہ ہونا ہے فٹ اینڈ ماؤتھ سے پاک ہونے کا. تو جو ملک ہم سے گوشت خریدنا بھی چاہتے ہیں، جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ہمارے جانوروں میں یہ منہ کھور کی بیماری ہے تو وہ ہم سے خریداری نہیں کرتے کہ ان کے ممالک میں یہ بیماری نہ آ جائے. تو یہ ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہوگی اور یہ لائف سٹاک سیکٹر کے اوپر ایک بہت مثبت امپیکٹ ڈالے گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہماری جو ٹیم فیلڈ کے اندر نئی ریکروٹ ہو کر آتی تھی اس کی ٹریننگ ایک انسیٹسفیکٹری کام تھا. یعنی لاکھوں روپے کے جانور جو کہ ذمہ داروں کے ہوتے ہیں، جو کہ مختلف فارمرز کے ہوتے ہیں، ان کو ہماری جو ٹیمز ہیں ان کو اتنی ایڈیکویٹ ٹریننگ نہیں ملتی تھی اور ان کو فیلڈ میں بھیج دیا جاتا تھا. تو جس طریقے سے شعبہ صحت میں محکمہ ہیلتھ کے اندر ایک ہاؤس جاب کا کنسپٹ دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبان کو کہ ان کو ہاسپٹلز میں ریکروٹ کرنے سے پہلے ایک خاص عرصہ ہاسپٹلز میں سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، تو آپ سمجھیے کہ ہم لوگ ایگزیکٹلی اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے اپنے لائف سٹاک کے ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب کا کنسپٹ دینے جا رہے ہیں آئندہ سال سے، جس کے اندر ان کو باقاعدہ 1 سال کی ٹریننگ دی جائے گی جس کے مختلف سیگمنٹس ہوں گے. ان کو فارم پر بھی رہنا ہوگا، ان کو ہسپتالوں میں بھی رہنا ہوگا، اور اوور آل ان کو سیکٹر کا ہینڈز آن ایک تربیت کا ایک ماڈیول بنایا جائے گا جس سے کہ ہماری وہ جو ایک ویک لنک تھا وہ کور ہو جائے گا. میں آپ تمام ساتھیوں کا اور خاص طور پہ اپنی بہن کا بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر
عمران خان صاحب اور ہمارے چیف منسٹر سردار عثمان خان بزدار صاحب، یہ دونوں صاحبان لائف سٹاک سیکٹر سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ دونوں جو صاحبان ہیں، خاص طور پہ بزدار صاحب جو ہیں، ان کا تو ایریا بھی ایسا ہے جہاں پر لوگوں کا لائیولی ہوڈ ہی مینلی لائف سٹاک پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہاں پر ایون کراپس بھی نہیں ہوتی، لوگ زیادہ بال برداری کا کام کرتے ہیں۔ میرا ایریا بھی ایک ذمہ دارہ علاقہ ہے اور ہمارے ہاں بھی لائف سٹاک ہے، تو آپ سمجھیں کہ ہم لوگ لائف سٹاک کو ایک سرکاری ذمہ داری کے علاوہ بہت پیشن اور بہت شوق کے ساتھ چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں گے کہ ہمیں شعبہ کس شکل میں ملا تھا، اور جب ہم سے یہ ذمہ داری گئی تو ہم نے اپنے ذمہ داروں کے لیے اور اپنے لائف سٹاک سیکٹر کے لیے کیا کیا بہتری کی۔ بہت شکریہ جی۔ آپ وزیر لائف سٹاک پنجاب حسین بہادر دریشک، معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کے